أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظیم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں
اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز فرما دے گا جہاں سب تمہاری حمد کریں گے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یوں عرض کرو کہ اے میرے رب، مجھے پسندیدہ طریقے سے داخل فرما اور مجھے پسندیدہ طریقے سے نکال دے، اور میرے لیے اپنی طرف سے مددگار قوت بنا دے۔ اور تم فریاد کرو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ اور ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور اس سے ظالموں کو خسارہ نہیں بڑھتا۔ اور جب ہم انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنی طرف سے دور ہٹ جاتا ہے، اور جب اسے کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تم فرماؤ سب اپنے اپنے انداز پر کام کرتے ہیں تو تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو زیادہ ہدایت کے رستے پر ہے۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت طریقے سے ہماری جو رمضان کی نشریات ہے اس کا آغاز کیا، اینڈ تھینک یو سو مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز جتنے دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان کی K2 TV کی خصوصی لائیو رمضان کی نشریات، اور شروعات کی اللہ پاک کے بابرکت نام سے جناب قاریہ سدرہ چودھری صاحبہ نے۔ پہلی دفعہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو نشریات ہے اس کا آغاز جو ہے وہ ایک خاتون نے کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ کب سے قرأت کر رہی ہیں آپ؟ میں جب سے حفظ کیا ہے، میں اس وقت میں 14 ایئرس کی تھی، اس کے بعد سے۔ زبردست زبردست، بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ ابھی 2 سیکنڈ مجھے دیں۔ ناظرین، آج کے شو میں بھی ہمیشہ کی طرح آپ لوگ حصہ لے سکتے ہیں۔ سوال کا جواب دینے پہ جتنے کالرز ہوں گے، اگر 3 سے زائد کالرز نے صحیح جواب دیا تو وہ ون کر سکیں گے ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے زبردست سے گفٹ ہیمپر۔ 3 سے زائد کالر نے اگر صحیح جواب دیا تو پھر قرآن اندازی ہوگی، اور کیا پتہ آپ لکی ونر آج کے ہو جائیں۔ کل کے جو ہمارے ونرز تھے ان کا میرے خیال میں نے اناؤنس کر دیا تھا، آج کے بھی انشاءاللہ ونرز کا اناؤنس ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ کو سوال بتا دوں کہ کس صحابی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا؟ کس صحابی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا؟ 051-410-2357 پہ آپ کال کر کے اپنا جواب بتا سکتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ کالز بھی لیں گے۔ بہت بہت شکریہ پیاری سی ہماری جنہوں نے تلاوت کلام پاک سے ہماری نشریات کا آغاز کیا، قاریہ سدرہ چودھری صاحبہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کوئی اچھا سا میسج دینا چاہیں گی رمضان کے حوالے سے؟ رمضان کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ کیونکہ آخری لمحات چل رہے ہیں رمضان المبارک کے، تو رمضان المبارک کے ایام کی قدر کریں، اور لیلۃ القدر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص انعام عطا کیا ہے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، تو اس ٹائم کو ویسٹ مت کریں، اور اسپیشلی جو آپ کے لوگ، آپ کے پیارے آپ کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ بے شک، بہت بہت شکریہ، تھینک یو آپ کی تشریف آوری کا۔ ٹاپس جوسز کی طرف سے آپ کے لیے گفٹ ہیمپر، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، اب آ جاتے ہیں آج کی ہماری رن ڈاؤن پہ، اور میں نے کہا ذرا ہمارے یہ والا طرف بھی تھوڑا سا آپ تک شو کیس کیا جائے۔ آج جو ہمارے مہمان ہوں گے وہ ہیں ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ندیم خالد صاحب، جو کہ ڈین آف سکلز ہیں نیو ٹیک، اور دوسرے مہمان جو ہمارے ظہیر الدین بابر صاحب، جو کہ انسپیکٹر HIU کینٹ سرکل، نعت خوانی بھی کرتے ہیں، ٹینٹ پیگنگ کے پلیئر بھی ہیں، یعنی وہ جو آپ ٹینٹ پیگنگ ہوتی ہے گھوڑے کے، اب اس کا مجھے اردو میں نام میں ابھی چیک کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ ساتھ میں آج کی نشریات جو ہے آپ تک پہنچائی ہے ہمارے زبردست سے اسپانسرز نے، جن میں ہمارا کوکنگ سیگمنٹ ہیز بین براٹ ٹو یو بائی کشمیر وادی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، اور کشمیر کوکنگ آئل کی یہ فخریہ نئی پیشکش ہے کشمیر وادی بناسپتی۔ اس کا جو ٹیکسچر ہے کریمی ہے، بٹری ہے، بہت زبردست فلیور کے ساتھ ساتھ بہت ہی کیا کہیں گے، خوشبو سے آپ کا پورا جو کچن اور گھر ہے وہ تر و تازہ ہو جائے گا۔
اس میں آپ فرائنگ بھی کر سکتے ہیں, کھانا بھی بنا سکتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں جو ریگولر آپ کی تڑکا بھی لگا سکتے ہیں. سو اس کا 5 کا پیک کا جو باکس ہے وہ اس وقت ہمارے ادھر شو کیس ہوا ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ساتھ میں نوزل والا جو ان کا 1 لیٹر کا پاؤچ ہے, اس کے اوپر نوزل ہے, وہ بھی ایزی ٹو ہینڈل ہے. اور ساتھ میں 3 لیٹر کی جو ہے وہ باٹل ہے کشمیر پریمیم گولڈ آئل, جو کہ میٹا بوسٹ کے ساتھ ہے اور ساتھ میں وائٹامن سے بھرپور ہے. تھینک یو سو مچ ان کا کہ ہمارا جو کوکنگ سیگمنٹ انہوں نے جو ہے اسپانسر کیا. ساتھ میں ٹاپس جوسز کی طرف سے جو ان کے اس وقت آئٹمز آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں فروٹ جوس ہے, مینگو اینڈ اورنج مکس جوس ہے, سنتھیٹک ونیگر ہے, ساتھ میں جیم ہے, املی جنجر ساس ہے اور گرین چلی ساس ہے. سو ان کے یہ جتنے پروڈکٹس ہیں میں نے اتنے دنوں میں جتنی بھی ڈشز بنائیں اس میں استعمال کیا, اور افطار جب ہم نے یہاں پہ کیا تو کیا ہی لذت تھی. تو ضرور ٹرائی کیجیے گا. بینک آف خیبر کی طرف سے بینک آف خیبر از آفرنگ اپ ٹو 50% ڈسکاؤنٹ فار ماسٹر کارڈ ڈیبٹ کارڈ ہولڈرز کلاسک گولڈ اینڈ پلیٹینم اکراس ٹاپ فیشن ڈائننگ اینڈ ای کامرس برانڈس ویلڈ انٹل دا 3rd day آف عید الفطر. اور ان کے جہاں آپ ڈسکاؤنٹس جو ہیں عید الفطر کے 3rd day تک انجوائے کر سکتے ہیں وہ ہیں منڈیز اور ٹیوزڈیز کو منال اینڈ کارنیول ریسٹورنٹ, وینسڈیز اینڈ تھرسڈیز کو ایشین واک اینڈ چیف برگر گرل, تھرسڈیز کو کھاڈی اینڈ دراز, فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے کو ٹم ہارٹنز, سیٹرڈے کو آئیڈیاز بائی گل احمد اینڈ AYS الیکٹرانکس, سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو کبیر ریسٹورانٹ پشاور. تو بینک آف خیبر کے اگر آپ کارڈ ہولڈر ہیں تو ان کی بڑی زبردست یہ 50% کی ڈسکاؤنٹ ڈیل جو ہے یہ مختلف ریسٹورانٹس میں, فیشن برانڈز میں اور ساتھ میں ای کامرس برانڈز میں یوز کرنا نہ بھولیے گا. ان کا بہت بہت شکریہ. اور رمضان کی برکتوں بھری گھڑیوں میں سحری ہو یا افطاری ہر لمحہ بنائے خاص اسلام آباد چائے. اسلام آباد چائے کی طرف سے آج گفٹ ہیمپر بھی ہے ہمارے مہمانوں کے لیے. چاہت سے بھری ہے پاکستان کی فاسٹسٹ گروئنگ ٹی برانڈ, مضبوط رنگ لذیذ ذائقہ ہر کپ میں بھروسہ. اس رمضان اپنے گھر لے آئیں اسلام آباد چائے. اور گفٹ کرسی آج جو آپ گفٹس جو ہے ہمارے نعت خوان اور ہماری جو قرت جنہوں نے کی ان کے لیے جو تھے وہ ہیں جی, اور آپ سب کے لیے جی پینڈا کیمیکل کی طرف سے صحت اور صفائی ساتھ ساتھ ان کی طرف سے واشنگ مشین ہے, LED TV ہے اور ڈنر سیٹ ہے. یہ اس وقت یہاں پہ شو کیس ہوا ہے. میٹرو بابا نمکو کا بھی شکریہ, مزہ کچھ بڑھ کے. اسلام آباد چائے, چاہت سے بھری چائے, ٹفل بیبی ڈائپرز کی طرف سے 3 گفٹ ہیمپرز جو کہ کالرز کو ملیں گے آج, اور ایک بائک یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے تیز ترار سپیڈ والی, لیکن ہیلمٹ پہننا نہ بھولیے گا. اچھا جی, اس کے بعد نیلسن پینٹس کی طرف سے بھی ایک زبردست سی واشنگ مشین ہے تاکہ آپ کی زندگی ہو جائے آسان. اور ان کی طرف سے ڈنر سیٹ بھی ہے جو کہ آنے والے دنوں میں جتنے ہمارے ویورز ہیں وہ اس میں حصہ لے سکیں گے اور ون کر سکیں گے. نیلسن پینٹس کی طرف سے واشنگ مشین, پینڈا کیمیکلز کی طرف سے واشنگ مشین اور ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے زبردست سی موٹر سائیکل. اور آ جاتے ہیں اب ٹاپس کی طرف. ٹاپس بیوریجز اینڈ فوڈ کا شکریہ. ٹفل بیبی ڈائپر پاکستان فرسٹ ISO 9001 سرٹیفائڈ ڈائپر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, اور ان کے ڈائپرز کے ساتھ ساتھ ان کے جو پروڈکٹس ہیں بہت ہی زبردست ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں نیکسن بیبی کی طرف سے بھی ان کا ایک گفٹ پیک ہے جو کہ آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں, جس میں بچوں کے لیے جو نیو بورن بیبیز ہیں ان کے لیے آئل ہے, پاؤڈر ہے, لوشن ہے اور ساتھ میں ایئر بڈز ہیں اور پورا ایک گفٹ پیک ہے. سو یہ بھی آپ جو ہمارے کالرز ہیں وہ ون کر سکتے ہیں. وہ کیسے, وہ آپ صحیح جواب دیں گے. سو 3 گفٹ ہو گئے ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے اور ایک گفٹ ہو گیا نیکسن بیبی کی طرف سے, سیکرٹ ٹو بیبی اسمائل. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آپ عید آ رہی ہے, مرد خواتین حضرات جو ہے وہ ظاہر ہے بالوں کو کلر کرنا چاہیں گے. کچھ سیلون میں اگر آپ کو ظاہر ہے اس رش میں اگر آپ کو نہ ملے کیا اپوائنٹمنٹ, تو آپ گھر بیٹھے زبردست کلر شیڈز جو ہیں جو کہ ہیں ماسٹر آف ہیئر کلر ایڈور, یو آر بیوٹیفل, یہ کہتے ہیں یو آر بیوٹیفل. سو ان کے آپ ہیئر کلر کی جو رینج ہے کلرز کی وہ جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں. آج کا سوال ونس اگین آپ کو بتا دوں کہ کس صحابی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا. اور آج نعت خوان جو ہے ہماری علینا طاہر صاحبہ ہیں اور عمران علی مدنی ہوں گے جو کہ اپنی خوبصورت آواز سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ یہاں پہ پیش کریں گے.
اب آ جاتے ہیں ناظرین اپنی کوکنگ کی طرف, اور آپ لوگوں کی کالز بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. ایک کالر سے شروعات کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ناظرین کال ڈراپ ہو گئی, کوئی بات نہیں ہے. آج کا ڈریس از بائی اورورا کلودنگ, انہوں نے مجھے سینڈ کیا تھا کہ شو میں پہننا ہے. نیوی بلو ہے, سو اٹس کوائٹ نائس, تھوڑا فراکی ٹائپ ہے, اور ساتھ میں ان کا دوپٹہ بڑا پیارا ہے, اس میں کنگری لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں نیٹ ہے. آج کل نیٹ کے دوپٹے بڑے ان ہیں. اور ساتھ السلام علیکم ماما, کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ باور بھائی جان کو میرا خاص سلام, اور جتنے ویورز نے ابھی ٹیون ان کیا ہے. 4 بجے سے افطار ٹائم تک میں آپ کے ساتھ ہوں گی, مہمان ہوں گے, کوکنگ کی طرف میں جا رہی ہوں, اور آپ لوگوں کی زبردستی کالز ہیں. اور آ جاتے ہیں اب اپنے کوکنگ سیگمنٹ کی طرف, اور آج بن رہا ہے چکن پلاؤ. ناظرین پلاؤ ہر ایک کو پسند ہے, بڑے بزرگ بچے ینگ جینزی. پلاؤ ایک ایسی زبردست سی ڈش ہے جو کہ, اور چکن پلاؤ اگر ہو, کیونکہ دیکھیں ایک تو ٹائم کم ہوتا ہے, دوسرا یہ کہ چکن جو ہے تھوڑی سی اکنامیکل پڑتی ہے, اور اگر آپ تھوڑے چھوٹے پیس کرائیں تو پھر ظاہر ہے بڑی فیملی جو ہے وہ اگر ساتھ ہی آپ چکن پلاؤ بنا لیں اور ساتھ میں تھوڑے سے پکوڑے, تھوڑے سے آلو چنا چاٹ, تھوڑی سی فروٹ چاٹ, تو وہ آپ نے ایز اے ایپیٹائزر کے طور پہ آپ نے اپنا روزہ افطار کیا. اس کے بعد آپ نے اگر اس طرح کی ایک ڈش بنائی ہوئی ہے چکن پلاؤ, اور ساتھ میں تھوڑا سا رائتا بنا لیں یا پھر کچومر سلاد بنا لیں, تو آپ کی افطار از پرفیکٹلی ڈن. اوور ایٹنگ سے آپ کو پتہ ہے, اس وقت میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی کہ سب سے زیادہ بدہضمی کے کیسز یہ آپ کے ہاسپٹلز میں, یہ جو آپ کے ایمرجنسی وارڈز ہیں اس کے اندر سب سے زیادہ بدہضمی کے کیسز آتے ہیں, اور گیس کے, اور جی متلی ہو رہی ہے فلانا فلانا, سب سے زیادہ رمضان میں آتے ہیں. کیونکہ آپ لوگ اتنا ہابڑے میں کھا لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ نے سحری بھی کرنی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد آپ نے افطاری بھی کرنی ہوتی ہے, پھر آپ نے رات کو کہیں کافی شاپ میں بیٹھ کے جو ہے کافی اور ساتھ میں کروسانٹس بھی کھانے ہوتے ہیں. سو پلیز پیٹ اپنا ہی سمجھیں, اتنا اچھا ہوتا ہے اس کو اتنا بھر کے پھر آپ لوگ بڑا کر لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ سنائیں کون بول رہی ہیں؟ میں تسنیم بات کر رہی ہوں. بلو اچھا لگ رہا ہے آج آپ کو بہت. تھینک یو جی, بہت شکریہ آپ کا, تھینکس اے لاٹ. سو اچھا, دوسرے میں کہنا چاہ رہی تھی, میں بات کرنا چاہ رہی تھی شب قدر کے ہی حوالے سے, جی جی بچی نے بھی بات کی ہو, اور میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہم سب کو آپ بات کر رہی ہے نا افطاری کی, جی کہ ہم افطاری میں اتنا کچھ کھا لیتے, تو ہمیں افطاری میں نہیں کھانا چاہیے نا. رمضان کس لیے ہے؟ رمضان اسی لیے تو ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے, ضبط کرنا ہے. بالکل اور بالکل ضبط کرنا ہے تو ہمیں زیادہ نہیں کھانا ہے, اس میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے تیار کرنا ہے. خاص طور پہ کتنی خوبصورت بات ہے ليلۃ القدر کے حوالے سے, کہ ليلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے, بے شک, اور وہ اس وقت تک رہتی ہے ہی حتی مطلع الفجر کے, جب تک فجر آپ کی ختم نہیں ہو جاتی. تو ہمیں عبادت کے لیے اپنے آپ کو اس دن کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے لیے کمر کس کیا کرتے تھے, بالکل آپ نے عبادت کرنی ہے. تو ہم سب کو کھانے پینے پہ اتنا فوکس نہیں کرنا چاہیے کہ جتنا ہمیں عبادت پہ فوکس کرنا چاہیے. بے شک بے میرا خیال شک. ہے کہ اس چیز کو آپ بھی ہم سے زیادہ بہتر سمجھتی ہیں. آپ نے تو ماشاء اللہ اپنا ویٹ بھی بڑا لوز کیا تھا ایک ٹائم پہ, تو اب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں. میں بس یہی بات کرنا چاہتی ہوں. بہت شکریہ. جی جی بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, اور وہی بات ہے نفس پہ کنٹرول جو ہے وہ یہاں پہ مشکل ہی لگتا ہے, کیونکہ پلیٹیں دیکھ کے لوگوں کی نفس اور پلیٹس دیکھ کے دو علیحدہ علیحدہ روڈز دکھتی ہیں. دیکھیں نا, اشفاق صاحب فرمایا کرتے تھے ہمارے کہ قوم کو پیٹ سے نہیں سوچنا چاہیے, دماغ سے سوچنا چاہیے. نہیں یہ کیسے ہے؟ پیٹ سے سوچے یہ تو غلط بات ہو جاتی ہے. اللہ بخشے اشفاق احمد صاحب جو رائٹر تھے نا, جی جی, وہ دیکھیں انہوں نے ماشاءاللہ کیا بات کی, لیکن یہ دیکھیں نا پیٹ سے ہی تو سوچتے ہیں, ہر کوئی پیٹ سے سوچتا ہے, دماغ بعد میں کبھی یوز ہو جاتا ہے غلطی سے. جی, میں نے کل آپ کو نعت بھی سنائی تھی, اور میں نے بتایا تھا کہ میں لکھتی بھی ہوں. اچھا اچھا, میں کسی وقت آنا چاہتی ہوں آپ کے شو میں. بالکل بالکل. رمضان نشریات کے بعد ہماری جو ریگولر مارننگ شو سٹارٹ ہوگا, آپ اپنا نمبر لکھوا دیجئے, انشاءاللہ آپ کی پوئٹری بھی سنیں گے, اور آپ کی جو آپ لکھتی ہیں اس کے اوپر بھی ضرور بات کریں گے. تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا, تھینکس اے لاٹ. ہاں جی, اٹس اے بگ فیکٹ, سمجھ لیں
जिस जगह पे मैं जाती हूँ वहाँ पे आप लोग मतलब शादी पे जाओ, मेहंदी पे जाओ, अफ्तारी पे जाओ, सहरी पे जाओ, आपका पेट है यार, आप लोगों ने प्लेट्स में 5-5, 6-6 बोटियाँ चिकन की रख के, फिर ये कि अगर आपने चिकन ली है, फ़र्ज़ करें रोस्ट चिकन लिया है, साथ में सलाद ले लें, उसके ऊपर आपने दही भी डालना है, उसके ऊपर आपने क्या कहते हैं चटनियाँ भी डालनी है, खाना आपने एक पीस है, और उसके बाद ये देखें ना कि वो प्लेट बिल्कुल ज़ाया, मतलब इतना भर के खाना आप किसी को दे भी नहीं सकते कि भाई चिकन के पीसेस बिल्कुल साफ़ साफ़ अगर हों, एक तरफ आप ले लें, दही और रायता और ये जो चटनियाँ या पे दूसरी प्लेट में ले लें, उसी के ऊपर सारा कुछ डाल के एक गुतावा नहीं होता कि मतलब कल मैं एक रील देख रही थी जिसके अंदर एक रेस्टोरेंट में अफ्तारी के बाद इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स में इतना इतना खाना, एक पीस लिया हुआ, 10 कबाब लिए हुए, बीच में से 2 खाए हुए। नाज़रीन आप लोगों का पेट है, और जो कौमें खाना ज़ाया इस तरह करती हैं उधर खाने की कमी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आप एक बंदे का नहीं, 2 बंदे का नहीं, 3-3 बंदों का खाना आप लोग प्लेट में ज़ाया करते हैं। सो अल्लाह आपसे ज़रूर इसका हिसाब लेंगे। तो प्लीज़ क्या क्या ये थक गए, छोटे बच्चों ने भी लिया होता है, माँ बाप ने भी लिया होता है, लेके तो जा नहीं सकते आप घर पे, तो थोड़ा लिया करें। बुफे अगर लगा हुआ है तो आप दोबारा से जाके ले सकते हैं। ऑन दिस नोट नाज़रीन, नहीं ऑन दिस नोट नहीं, ठहर जाएँ, 1 सेकेंड रुक जाएँ। चिकन चाहिए हमें 16 से 18 पीस, 1.5 किलो की चिकन। दही चाहिए, थोड़ा सा दही हम इस्तेमाल करेंगे, थोड़ा से का हम रायता बनाएंगे। साबुत गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला है, 2 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा, लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक कुटा हुआ, 2 प्याज और हरी मिर्चें कटी हुई, और हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला ज़बरदस्त सा कश्मीर प्रीमियम गोल्ड कुकिंग ऑयल कोलेस्ट्रॉल फ्री मेटा बूस्ट के साथ, ठीक है। ये 1 कप हम डालेंगे। चावल हमने जो है अच्छी तरह धो के जो है वो भिगो दिए हैं, ये हमने साथ डालेंगे। तो आज ज़बरदस्त सा बनेगा क्या, चिकन पुलाव बनेगा, और साथ में रायता। लेते हैं छोटा सा वक्फा। जी नाज़रीन वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं, और आज जो है जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज जो है चिकन पुलाव बनेगा इंशाल्लाह। अच्छा ये जो देगची है ना, इसमें मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मैं अपनी वाली देगची में बनाऊंगी, क्योंकि नाज़रीन जो नई देगची है ना उसमें और अपनी जो देगची का आपको आइडिया होता है ना उसमें बहुत फ़र्क होता है। सो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए, अगर अभी अभी आपने देखना शुरू किया तो दोबारा से बता देती हूँ। 1 चिकन है, 16 से 18 पीस, 1.5 किलो की चिकन, खड़ा गरम मसाला है, और साथ में ये मसाला जो है ये गुलदार भाई ने और मैंने बनाया था। इसके अंदर भी छोटी इलायची, बड़ी इलायची, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर पिसा हुआ, ये हमने इस तरह करके एक मिक्सचर बनाया हुआ, ये 1 टीस्पून डालेंगे। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज, हरी मिर्चें कटी हुई, 2 टीस्पून सफ़ेद साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और 2 टीस्पून ये लहसुन अदरक कुटा हुआ, ठीक है। ये हमने ऑन कर दिया, और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब डालेंगे 1 कप कश्मीर प्रीमियम गोल्ड ऑयल, 1 कप ये डाला, और साथ में इसमें डाल देंगे प्याज, 2 अदद ज़बरदस्त सी प्याज, ये देखें 2 अदद प्याज डाल दी, और साथ में लहसुन और अदरक भी डाल दिया। अगर आप ठंडे ऑयल में भी डालें ना तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, स्पेशली अगर आपका किचन बड़ा फैंसी सा है तो उसमें छींटे नहीं पड़ेंगे। और 2 टीस्पून इसमें मैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये शामिल कर दिया। अब हमने इसको ढक देना है, और इधर मैं आपको बताऊं कि हमने क्या बनाना है। 1 कप जो है मैं निकाल लूँगी, जो कि हम चिकन पुलाव में दही डालेंगे। उससे ये होता है कि जो चावल हैं वो सॉफ्ट, मज़ेदार और गुई बनते हैं। ओके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 कप जो है इसमें मैं ये डाल रही हूँ और एक कॉलर भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। ओके नाज़रीन कॉल ड्रॉप होगी। ये हमने अलहदा से रख लिया चिकन पुलाव में डालने के लिए। इसके अंदर अब मैं ज़रा ग्लव्स भी पहन लूँ, ताकि फिर बहुत सारे लोग जो है ना वो ज़ाहिर है ऑन स्क्रीन जब आप कुछ काम करते हैं तो बेहतर है कि आप ये ग्लव्स पहन लें, बिकॉज दे लुक हाइजीनिक। और अपने घर में जब आप काम करते हैं बेशक आप हाथों से करें, इट्स ओके, पर ऑन स्क्रीन थोड़ा सा एक जिस तरह बेकरीज़ हैं और ये बंद कबाब वाले हैं, इनको आपको चेक करना चाहिए कि अगर इन्होंने ग्लव्स नहीं पहने हुए आपको बोलना चाहिए कि भाई आप जब सर्व कर रहे हो तो वेयर ग्लव्स। तो सबसे ज़्यादा जर्म्स हमारे टिप्स में होते हैं, मतलब उंगलियों की
یہ پوریں ہوتی ہیں, پوروں میں. ایک انگریز چلا گیا, مجھے چھوڑ گیا ناظرین. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. سوری ناظرین, کال ڈراپ ہو گئی. اب اس کے لیے ہمیں لینا ہے 1 ٹماٹر, 2 عدد کھیرے, 1 پیاز اور 3 سے 4 ہری مرچیں اور ہرا دھنیا. تو یہ ابھی میں آپ کے سامنے یہاں پہ کٹنگ کروں گی اور ساتھ میں ہمارا کوکنگ بھی ساتھ ساتھ جاری ہے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے مشی میم؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں, کون بات کر رہی ہیں؟ میں ثانیہ بات کر رہی ہوں میاں والی سے. میاں والی سے ثانیہ. کیسی ہیں ثانیہ, خیریت سے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ سنائیں آج کیا بن رہا ہے آپ کی کچن آج میں؟ چکن پلاؤ بن رہا ہے. اوہ واو, ایوری ڈے نیو ڈش. لیٹس چیک کیا رزلٹ آتا ہے. کل بھی میں بہت دیکھتی رہی تھی, اچھی بنی تھی کافی آپ کی ڈش. تھینک یو یار, پریزنٹیشن بہت اچھی تھی. تھینک یو سو مچ. آج آپ کے گھر میں افطار میں کیا بن رہا ہے؟ آج میری امی نے بھی بریانی بنائی ہے, لیکن انہوں نے بیف بریانی بنائی ہے اور اس کے ساتھ ایڈیشن میں چنا چاٹ بنائی ہے اور باقی سمپل ساری ایڈیشن. ونڈرفل یار, زبردست. آپ نے کیا بنایا ہے؟ امی کو ہیلپ کیا آپ نے؟ میں نے کھانا ہے, کھانا ہی جاب, بنانا ان کی جاب ہے. نہیں, ان کی جاب کیوں ہے, یہ کیا بات ہے؟ ہم جاب سب کی ہے جو کھائے گا گھر میں, یہ بتا دوں. اگر ہم نے بنایا تو وہ کھانے کے قابل سے نہیں رہتا. بیٹا یہ تم لوگوں کا بہانہ ہے تاکہ بنانا نہ پڑے. نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. نہیں یہ تو نہیں, امی کو ہیلپ کرانا تو آپ کا, کوئی سبزی کاٹو, کوئی چیزیں ان کے ساتھ کرو, یہ بھی تو ضروری ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے, آج کروں. آج سے کرنا ضرور. چلے ٹھیک. اچھا یہ مجھے بتائیں, آج کے سوال کا جواب بتائیں گی کہ 1 سیکنڈ ٹھہریں. ہاں جی بتائیں. کس صحابی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت تمیم داری اوکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. آپ پڑھتی ہیں؟ ہاں جی میں پڑھتی ہوں, میں فرسٹ ایئر میں ہوں. میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا میم. بیٹا اتنے کہاں یاد رہتا ہے مجھے, اتنے کالرز ہوتے ہیں, بھول جاتا ہے. اینی ویز آپ فرسٹ ایئر میں کیا آگے کرنے کا ارادہ ہے؟ میں فی الحال ICS کر رہی ہوں, فرسٹ ایئر میں ہوں. آگے انشاءاللہ میں نے CSS کرنا ہے. اوکے ٹھیک ہے, زبردست زبردست. تو کوئی فرمائش ہے اگلے ہفتے کے لیے آپ کی؟ نہیں کوئی فرمائش نہیں ہے, بس آپ جو کچھ بھی بناتی ہیں نا اس کے ساتھ آپ کچھ نا لکوڈ میں بھی بنا دیا کریں. آپ ایک کام کریے گا, آپ کا جو بھی بنائیے گا نا ساتھ کوکو شیک ضرور بنائیے. مطلب کوئی جوس یا کوئی اس طرح کی چیز؟ ہاں جی کچھ ایسا بھی بنا دیا کریں. چلو صحیح ہے, انشاءاللہ. تخم بالنگا بنائیں گے, اس کا جوس, تخم بالنگا. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین تخم بالنگا جو ہے نا, دیٹ از کالڈ, 1 سیکنڈ. دیکھیے کوکنگ یہ بڑی ملٹی ٹاسکنگ ہے. آپ لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگانا ہے, ساتھ میں سلاد کاٹ رہی ہوں میں. یہ دیکھیں, ان سے بات کرتے میں نے کھیرے کاٹ لیے ہیں. اب ہم نے پیاز کی باری ہے. پیاز کو آپ نے اگر کٹنگ بورڈ پہ کاٹنا ہے تو فائن, ادروائز اب اس طریقے سے باریک باریک اس طرح کاٹ سکتے ہیں. باریک باریک باتیں کرتے جائیں, یہ باریک باریک اس طریقے سے آپ کاٹ سکتے ہیں. سو ایک اور کالر ہے, ہم سے بات کرتے ہیں. پیاز, لہسن, ادرک اور جو یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, زیرہ, ثابت سفید زیرہ, وہ بھی اچھے طریقے سے بھون رہا ہے. جیسے تھوڑا بھنے گا اور زیادہ یعنی گولڈن ہو جائے گا, اس میں ہم چکن شامل کریں گے اور چکن کو اچھی طرح بھونیں گے. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم جی. ہیلو. اوکے ناظرین کوئی نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. تو بات ہم کر رہے تھے کھانے کے ضیاع کی. سو پاکستان میں بہت زیادہ کھانا ہر جگہ پہ ضائع ہوتا ہے, اور کیونکہ والدین کھانا ضائع کرتے ہیں تو جو ماں باپ ہے نا وہ ایک رول ماڈل ہوتے ہیں اپنے بچوں کے لیے. تو بچے وہی کریں گے جو ماں باپ کو دیکھیں گے. اب ماں باپ بھی ڈھرکلوں کی طرح اگر پلیٹیں بھر رہے ہیں تو بچوں نے بھی یہی کرنا ہے. بچوں کے تو پیٹ اور چھوٹے ہوتے ہیں, اور آپ لوگوں نے بچوں کو بھی بھر بھر کے قیمے والا نان بھی, ساتھ میں چکن چاؤمن بھی, سارا کچھ ملا کے آپ لوگ تھوڑا سا تسلی رکھا کریں. اس کے فوراً بعد آپ نے چائے پینی ہے, اس کے فوراً بعد آپ نے پان کھانا ہے, اور اس کے فوراً بعد آپ نے گرین ٹی پینی ہے اور سوچنا ہے کہ آہا سب کچھ ہضم ہو گیا. نہ پڑوسن, نہ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. پھر آپ جائیں گے, بدہضمی ہو رہی ہے, پھر وہ ایک شربت آتا تھا بوبو سائڈ, آج سے بہت عرصہ پہلے اس کا ایک ایڈ آتا تھا, مجھے یاد ہے. وہ ایک انکل ہوتے تھے, انہوں نے ویسٹ پہنی ہوتی تھی, بالکل بہت کمزور سے نا,
تو ایک دم سے ان کو دکھاتے ہیں اس طرح کہ وہ پیتے ہیں ایک بوبو سائڈ کا چمچ اور ایسے کرتے ہوئے آتے ہیں اور بالکل ان کا باڈی جو ہے نا ڈھانچے کی طرح. معاف کیجیے گا ناظرین, آج میں بہت پریشان ہوں کسی وجہ سے, تو اس لیے میں تھوڑا سا ٹرائنگ ٹو بی لٹل فنی. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام مشی, کیسی ہیں آپ؟ میں ندا ٹھیک بات کر رہی ہوں. ٹھاک. ندا کیا حال چال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ. آپ کا سیٹ بہت اچھا لگا اور آج آپ کی اتنا اسمارٹ ڈریسنگ ہے ماشاءاللہ. ویسے تو ہوتی ہے جب بھی آپ آتی ہیں, بٹ امیزنگ, بہت اچھا کلر لگ رہا ہے. تھینک یو سو مچ ندا. یہ بتائیں کہ آپ نے اس رمضان میں کیا کیا کیا؟ اس رمضان میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی مشی, اب تو خیر سوشل میڈیا اور ٹی وی کی بدولت ہم لوگوں کو اتنا اویئرنیس آ گئی ہے کہ یہ جو پکوڑے سموسے ہیں, اپارٹ فرام ڈائٹ ہم نے اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا ہے. صحیح. قرآن کی تعلیم عام کرنی ہے لوگوں میں. صحیح. اور ابو آل اللہ کے ساتھ ساتھ انسانوں کا بھی خیال, ان کے حقوق کا خیال رکھنا ہے. بے شک, جو بالکل. جانور بھی اس میں آتے ہیں, اس میں حقوق العباد میں سارے انسان, اس کے اللہ کی مخلوق سب آتی ہے. سب آتے تو ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم کرے, حقوق اللہ کے علاوہ حقوق العباد بھی پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک, ہم یہ بے شک. پریکٹس سارا سال رکھیں. بے شک, بے شک. لولی میسج. آج کے سوال کا جواب بتائیں گی کہ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے تھے؟ وہ ہاں جی, اس کا آنسر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوری. ہاں جی. اوکے, ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا. سو یہ کہ کوئی آپ کی فرمائش اگلے ہفتے کے لیے؟ فرمائش آپ ساری کر سکتی ہیں, بلکہ میں آپ کی ٹرائی بھی کرتی ہوں ڈشز, اور دے ٹرن آؤٹ ٹو بی سو گڈ. مزہ آ جاتا ہے. تھینک یو, تھینک یو. باقی ہنا جو ہے آئی ہیں قطر سے کہ ابھی وہیں ہیں؟ ہوپ فلی اب یہ فلائٹ جب سلسلہ شروع ہو تو پھر وہ عید پہ. ہاں دیکھیں نا, جی سی سی کنٹریز کا اس وقت جو ہے تھوڑا سا حالات صحیح نہیں لگ رہے. صحیح کہہ رہی ہیں. اور میری طرف سے آپ کی فون پہ بات ہو تو بہت ان کو کہنا ہے خیال رکھیں, اسٹے سیف اینڈ ٹرائی ٹو کم اوور انشاءاللہ. جی بالکل. ٹھیک ہے نا. سلام. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ناظرین, ہماری پیاری سی ریگولر کالر جو کہ مارننگ شو میں بھی ہوتی ہیں, ندا, ان کی امی ہیں الوینا جی, اور ان کی سسٹر ہیں جو کہ میری دوست تھیں اور بعد میں ان سے بھی بہت اچھی دوستی ہوگی, ہنا, جو کہ قطر میں ہوتی ہیں. اچھا جی, ہم نے یہ ڈال دیا چکن. ٹھیک ہے, اب ہم نے یہ جو مسالہ بنایا تھا نا, ایک سیکنڈ, یہ جو مسالہ بنایا تھا جس میں سارا کچھ ایڈڈ ہے, یہ ہم نے ڈال دینا ہے 2 ٹیبل سپون بھر کے. یہ سامنے ڈال دیا. پھر ہم نے ڈالنا ہے, اوہو چمچے غائب ہو جاتے ہیں ناظرین, 1 ٹی سپون لال مرچ پاؤڈر اور 1 تیز پتہ, جائفل, جوتری, کالی مرچ, کیا کہتے ہیں, لونگ, چھوٹی الائچی, بڑی الائچی اور دار چینی. یہ ہم نے تھوڑی سی اس میں شامل کر دی, اسی کی خوشبو آئے گی. یہ ہم نے شامل کر دی. ساتھ میں کلین اپ آپریشن بھی کرتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کی کالز بھی ہیں. اچھا, اب آپ دیکھ لیں, اب اس کو اچھی طرح ہم نے مکس کیا. ابھی تک میں نے نمک اس میں شامل نہیں کیا ہے. نمک ہم کریں گے تھوڑا سا یہ بھن جائے اس کے بعد کریں گے, اور پھر اس میں ہم انشاءاللہ چاول ڈال دیں گے. تھوڑا سا اس کو پکنے کی ضرورت ہے, یہ بھی اسی میں ڈال دیتے ہیں. تھوڑا سا وہ کیا کہتے ہیں, تھوڑا سا رہ گیا سفید ثابت زیرہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ سائقہ فرام سائقہ فرام بکر, ظفر آباد. سوری, مظفر آباد. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی, آپ کے جواب دینا ہے. ہاں, سوال کا جواب دیں. پوچھیں سوال. کیا سوال پوچھیں. سوال؟ اوکے. سوال ہے جی, کس صحابی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر بن خطاب. اوکے, چاہے آپ کا جواب نوٹ کر لیا. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ اب آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. پیاری سی ہماری کالر ناظرین. اور تھوڑا سا اب دھنیا. اچھا, میں نے جو رائتا ہے وہ بالکل مکمل طور پہ بن چکا ہے. گرین جو یہ ہے پیاز, اس کی 2-3 ڈنڈیاں تھیں, یہ بھی ہم اس میں شامل کر دیں گے.
اور اس کے بعد اس میں ہرا دھنیا شامل کریں گے, نمک شامل کریں گے, اور ایک آپ کو ٹرک بتانی ہے جو کہ اگر آپ نے اپنے رائتے میں ڈال لیا نا تو رائتا ہی کھائیں گے پھر لوگ, پھیلانے کے بجائے کھائیں گے پھر وہ, کیونکہ رائتا پھیلانے میں بھی ہم لوگ پیچھے نہیں ہیں. اچھا جی, یہ دیکھیں ہرا دھنیا ڈالا, اس کے بعد ایک جادوئی انگریڈینٹ اس میں ڈالوں گی جس سے آپ کا دہی اور رائتا ول بی سپر ڈیلیشس, ڈیلیشس بھی نہیں سپر ڈیلیشس. اچھا جی, آ جاتے ہیں ادھر, میں نے کہا ادھر رکھ کے اس میں ہم ڈالیں گے ٹاپس کی املی جنجر ساس 2 ٹیبل سپون, 2 ٹیبل سپون ڈالنے ہیں آپ نے. پھر آپ دیکھیں دہی کا ذائقہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 2 ٹیبل سپون یہ ڈالے, اور ساتھ میں گرین چلی ساس ٹاپس کا یہ ہم ڈالیں گے 1 ٹی سپون. پھر آپ دیکھیں رائتا نے بھاگنا ہے, آپ سے سب نے پوچھنا ہے کہ یار رائتا کیسے بنایا ہے, لیکن آپ لوگوں نے بتانا نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو چیز اچھی ہوتی ہے وہ کوئی بتاتا ہی نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ دیکھیں, اب آپ یہ دیکھیں, اس کو مکس کیا, اس میں اب ہم نے ہاتھ سے چٹکی برابر نمک ڈالنا ہے ہاتھ سے, اور چٹکی برابر لال مرچ پاؤڈر. دیٹس اٹ, ہمارا رائتا از کمپلیٹ. یہ دیکھیں اتنا مزے کا رائتا ہے, یہ آپ نے جب پلاؤ کے ساتھ کھائیں گے نا تو آپ کو مزہ آئیں گا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک, خیریت سے. آپ سنائیں کیسی ہیں, کون بات کر رہی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, میں مریم بات کر رہی ہوں ننکانہ شاہد سے. کہاں سے؟ کہاں سے؟ ننکانہ شاہد. ننکانہ صاحب سے. اوکے, کیسی ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل خیریت سے. آپ سنائیں کیا حال چال ہیں, کیا کہنا چاہیں گی؟ میں آپ آج بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ سے, آپ روز ہی بہت پیاری لگتی ہے. میں کس دن آپ کو کہوں کہ آپ پیاری نہیں لگی. اچھا بیٹا, تھینک یو, تھینک یو سو مچ. کلاس میں آ رہی ہیں. تھینکس اے لاٹ, اتنا آپ نے پیار محبت سے کہا, بہت شکریہ آپ کا. تو یہ بتائیں آج کے سوال کا جواب دیں گی؟ آج کے سوال کا جواب ہے حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوکے ٹھیک ہے, آپ کا جواب نوٹ کر لیا. اب یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ آپ کو تھوڑا سا شو کے اینڈ تک ویٹ کرنا ہوگا, صحیح ہے نا؟ ٹھیک ہے, تھینک یو, بہت شکریہ. ناظرین اب ہم ڈالیں گے نمک جس کو لوگ کہتے ہیں. 1 کلو چاول, 1.25 کلو چاول اور 1.5 کلو مرغی ہو, اور پانی آپ نے جو سطح سے 1.5 انچ اوپر رکھیں گے تو پرفیکٹ پلاؤ بنے گا. اس میں ہم 1 ٹی سپون, 2 ٹی سپون اور 2.5 ٹی سپون. ٹی سپون مطلب چائے کا چمچ, کھانے والا چمچ نہیں, چائے کا چمچ, یہ ہم نے شامل کیا. اب اس میں ہم نے ہری مرچیں, پلاؤ میں ہری مرچیں نہ ہوں تو سمجھ لیں کہ پلاؤ کا کوئی مزہ ہی نہیں. اس میں 2-4 اور ہم ہری مرچیں شامل کریں گے جس سے اس کا ذائقہ جو ہے وہ دوبالا ہوگا. بریک پہ جانے سے پہلے اب اس میں چاول ایڈ کر دوں. 1 سیکنڈ رک جائیں, چاول ایڈ کر دیں. اور اس سے پہلے ہم نے یہ 1 کپ جو ہے پھٹا ہوا دہی یہ شامل کیا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا جو چکن پلاؤ ہے وہ کیسا بنتا ہے. اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیلیشیس. ویسے تو یہ چکن بھی اچھی بن گئی ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں یہ دیکھیں. اگر آپ ایسے کھانا چاہیں تو چاول جو ہے بعد میں بنا لیں, لیکن ہم اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم چاول شامل کر دیں گے. یہ ہمارے آج کی چٹپٹا چکن پلاؤ ریڈی ہونے جا رہا ہے. اب آپ کو بتا دوں بریک پہ جانے سے پہلے اس کو ہم نے ہلکا سا, بہت ہلکے ملائم سے ہاتھ سے اس کو آپ نے سیٹ کرنا ہے. ملائم سا ہاتھ, اس کو مکس کر لیں اس طرح کر کے, اس طرح ٹاس کر کے مکس کر لیں. اور اب اس میں ہم اتنا پانی ڈالیں گے کہ مرغی جو ہے وہ ڈوب جائے گی. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ اتنا ہم نے, اب اگر میں دیکھوں تو سطح جو ہے پرفیکٹلی 1.5 انچ. ٹھیک ہے, اس کو ہم پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے. رائتا آپ دیکھ لیں زبردست سا بن گیا ہے, اور رائتے کے ساتھ سرو ہوگا یہ. ساتھ میں آپ نے کوئی اچار, چٹنیاں یہ وہ رکھنی ہیں تو آپ رکھ سکتے ہیں. سو آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک ہے. کمرشل بریک کے واپس آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مہمانوں سے بھی ملاقات کرائیں گے اور آپ کی کالز بھی لیں گے. جی ناظرین, ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان شادمان, ہماری خصوصی لائیو نشریات جو کہ پورے رمضان آپ دیکھتے رہے ہیں. اب لاسٹ عشرہ جو ہے وہ رمضان المبارک کا اب چلنا شروع ہو چکا ہے, اور اس دفعہ رمضان کا بالکل باخدا پتہ بھی نہیں چلا.
سو آپ لوگوں کے لیے آج جو سوال تھا وہ تھا کس صحابی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا. 051-410-2357 پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور آپ ون کر سکیں گے 3 لکی کالرز ٹفل بیبی ڈائپر کی طرف سے گفٹ ہیمپر. آج کے جو ہمارے زبردست مہمان ہیں وہ بھی تشریف لا چکے ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی ڈین آف سکلز ہیں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے, آج جس کو نیو ٹیک کہیں گے. سو ٹیکنالوجی اس وقت پوری دنیا میں اسی طرح سے اب لازم الملزوم ہے جس طریقے سے ہم لوگ سانس لیتے ہیں. ٹیکنالوجی از گوئنگ پلیسز, اور فون سے لے کے ریگولر آپ کی جو زندگی ہے اس میں ٹیکنالوجی کا بہت عمل دخل ہے. سو اس کے حوالے سے ان سے خوب ساری باتیں کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زبردست سے ایئر کموڈور ریٹائرڈ ندیم خالد صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. بلانے کا بہت شکریہ اس مبارک مہینے میں, تھینک یو ویری مچ. نہیں ہمارے لیے خوشی کا, اور یہ کہ آپ جو ہے ڈین آف سکلز ہیں نیو ٹیک. آنے والے دور میں میرے خیال ٹیکنالوجی ہی مین پارٹ پلے کرے گی. جی میڈم بالکل اسی طرح ہے. یہ میں ڈین آف سکلز ہوں نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی جس کو نیو ٹیک بولتے ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ کلوز ٹو 300 کے قریب یونیورسٹیز ہیں. تو لیکن یہ یونیورسٹی تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. یہ جو یونیورسٹی ہے یہ سارے سیگمنٹس کو کور کر رہی ہے. ہمارے پاکستان میں 8 لیولز آف ایجوکیشن ہے, 1 to 5 جو کہ سکلز کہلاتے ہیں, شارٹ کورسز, ڈپلوماز, جو کہ نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن کے انڈر آتے ہیں. تو یہ وہ ایریا بھی کور کر رہی ہے. اور لیول 6 to 8 جو ہائر ایجوکیشن ہے, پوسٹ گریجویشن ہے, جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے انڈر آتا ہے, تو یہ وہ بھی کر رہی ہے کور. تو یہ بیسکلی ایک انجینئرنگ یونیورسٹی ہے, ٹیکنالوجی یونیورسٹی ہے, IT یونیورسٹی ہے, ریسرچ کی یونیورسٹی ہے, ان ایڈیشن یہ سکلز ڈیولپمنٹ کی یونیورسٹی ہے. تو یہ اس یونیورسٹی کا تھوڑا سا ونڈرفل. آپ سے ناظرین آپ کا بھی کوئی سوال ہے, اور کیا اس کی چیز مطلب کیسے کوالیفائی کر سکتے ہیں ایڈمیشنز میں, وہ بھی پوچھیں گے ان سے. آپ بھی سوال ان سے کر سکیں گے. ہمارے آج کے دوسرے مہمان ناظرین بہت ہی خطرناک کام کرتے ہیں. وہ خطرناک کام جو کہ آپ موویز میں بھی دیکھتے ہیں, آپ ڈاکیومنٹریز میں بھی دیکھتے ہیں, اینڈ ادروائز میرا بھی بڑا ایک پیشن ہے انویسٹیگیٹ کرنے کا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. سو آج کے جو ہمارے دوسرے مہمان ہیں وہ انسپیکٹر ہیں HIU یعنی ہومسائڈ انویسٹیگیشن یونٹ کینٹ سرکل, اور ساتھ میں جو ہے ناتخوانی بھی کرتے ہیں, ٹینٹ پیگنگ بھی کرتے ہیں, اور اتنا خطرناک کام کے ساتھ ساتھ یہ کیسے کرتے ہیں انہی کی زبانی سنتے ہیں. جناب ظہیر الدین بابر صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر آپ کا نام تو ایک بادشاہ کے اوپر ہے, ظہیر الدین بابر ہے. جی اس کے ڈرامے میں نے کام بھی کیا تھا آج سے کئی سال پہلے, ظہیر الدین بابر. تو کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, آپ سنیں آپ ٹھیک ہیں؟ ویلکم ٹو. آپ کی انویٹیشن کا بہت شکریہ, آپ نے بلایا, موقع دیا یہاں پہ بات کرنے کا, بولنے کا. سر آپ یہ ہومسائڈ انویسٹیگیشن یونٹ, یہ تو مرڈر کیسز اور بہت ہی خطرناک جو جرائم ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے, تو اس کے حوالے سے سب سے پہلے بتانا چاہیں گے آپ؟ جی میم, جو مرڈر ہے انسانی تاریخ میں, تھوڑا سا معاف کیجیے گا, تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ؟ جی جو مرڈر ہے یہ انسانی تاریخ میں کرائم کے حوالے سے نا اس سے بڑا کرائم کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں, ویری شور. یہ لاسٹ کرائم یہی ہے, باقی چھوٹے موٹے کرائمز ہیں. میں اس میں خود اپنی انٹرسٹ سے میں نے اس کو چوز کیا تھا. میری جب میں سٹارٹ میں اپنے اس پروفیشن میں آیا تھا تو تب سے مجھے اس میں لگاؤ تھا کہ میں قتل کی تفتیش کروں. اور میرے جو استاد تھے, جیسے ہر ڈپارٹمنٹ میں بندے کا کوئی نہ کوئی سینئر ہوتا ہے جس سے بندہ سیکھتا ہے, تو میں نے جو میرے سینئرز تھے ان سے میں نے زیادہ اسی پہ میں نے گائیڈ لائنز لیں, اور میں نے اس میں کیس فائلز اسٹڈی کی, کیس فائلز خود لکھی. اور پھر 2015 میں پھر پراپر ایک ہومیسائڈ انویسٹیگیشن یونٹ گورنمنٹ آف پنجاب نے بنایا, تو اس میں پھر میری سلیکشن ہوئی. پہلے انہوں نے مجھے کورس کروایا, اس کے بعد پھر ہم نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی. راولپنڈی کے بہت سارے تھانوں اور سرکلز میں نے انویسٹیگیشن کی ہے, ہومیسائڈ انویسٹیگیشن. بطور انچارج بھی پولیس اسٹیشنز میں نے کام کیا ہے, لیکن میرا زیادہ انٹرسٹ, میں اس سے زیادہ پریفر اس کو کرتا ہوں کہ ہومیسائڈ جو کیسز ہیں ان کیسز. اچھا, یہ جو کیسز آپ کہیں گے آپ کی جو راولپنڈی کی جیورسڈکشن ہے اس کے اندر ہوتے ہیں, اس میں ہی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اسلام آباد یا باقی میں بھی جا سکتے ہیں؟ جی نہیں, اسلام آباد فیڈرل میں ہے, تو ہم چونکہ پروونشل ہماری. اچھا, آپ پنجاب پولیس ہیں؟ جی پنجاب پولیس ہے. جی جی. تو وہ پھر پوسٹنگ جس طرح سے ہوتی ہے پھر اسی حساب سے کرتے ہیں, جس تھانے میں یا جس سرکل میں ہو جائے پھر اسی حساب سے. جی جی. اوکے, زبردست. آپ جو ہے نعت بھی کرتے ہیں, آپ سے ایک خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں گے, ٹینٹ پیگنگ بھی کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایئر کاموڈور ریٹائرڈ ندیم خالد صاحب ہیں, جو کہ ڈین آف سکلز اینڈ نیو ٹیک یعنی نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی.
سر آج کل ٹیکنالوجی آپ کو پتہ ہے ہر جگہ اس کا بول بالا ہے, تو اس کے حوالے سے کون کون سے کورسز یہاں پہ آفر ہوتے ہیں؟ جی ہمارے پاس جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں ہم بی ایس انجینئرنگ کے پروگرام بھی کر رہے ہیں, آئی ٹی کے پروگرام بھی کر رہے ہیں, اور آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا رجحان آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, سائبر سیکورٹی وغیرہ کی طرف اس کے بھی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم ماسٹرز وغیرہ کرا رہے ہیں, آئی ٹی میں بھی کرا رہے ہیں. کلائمیٹ چینج ایک نئی چیز ہے اس میں ہم کرا رہے ہیں, اور ہم پی ایچ ڈی بھی کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو میرا شعبہ ہے جو ہم کرا رہے ہیں یہ شارٹ کورسز 3 months 6 months 9 months اپ ٹو 3 years. یہ بیسیکلی اس میں ہمارا فوکس لیڈیز کی طرف بھی ہم فیشن کے کرا رہے ہیں, ایمبرائڈری کے کرا رہے ہیں, 6 month کورسز ہیں. ہاسپٹیلٹی ایک بہت ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ یہ پاکستان میں گلگت بلتستان چترال وغیرہ کے ایریا کے بچے بچی آتے ہیں, یہ بہت کورس ہمارا پاپولر ہے. آئی ٹی کے ہیں, کمپیوٹر گرافکس کے ہیں, تو یہ شارٹ کورسز کرا رہے ہیں اور بچوں کا اس طرح بہت رجحان ہے. اور یہ ایک ایسی فیلڈ ہے کہ یہ امپلائبل فیلڈ ہے. اس میں آپ یہ 6 مہینے 9 مہینے کا کورس کر کے یو گین اے اسکل اور آپ کو ایک جاب کی اچھی اپرچونٹی ملتی ہے. اس کے علاوہ ہماری یونیورسٹی ایک اور یونیکنیس ہے کہ ہم او ای پی بھی ہیں, اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹر, میننگ کہ ہم بچے باہر بھجواتے ہیں باہر کے ملکوں میں. تو ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا یوتھ ہے جو کہ ایک ایسٹ ہے پاکستان کے لیے, اس کو رائٹ ڈائریکشن دینی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو باہر بہت اپرچونیٹیز ہیں جابس کی, ان کی پاپولیشن کم ہو رہی ہے, تو ہم یہ اسکل سکھا کے بچوں کو باہر بھیجتے ہیں. اور ماشاءاللہ ہمارے بچے بہت ہارڈ ورکنگ ہیں, لائق ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, تو یہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں باہر جا کے. زبردست زبردست زبردست. ناظرین یہ بھی ہے, تو کیسے اپلائی, اس کا کوئی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے؟ ہر چیز کا ہم ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, اور ماشاءاللہ خاص طور پہ جو اوورسیز کے کورسز ہوتے ہیں اس میں بہت رسپانس ملتا ہے. تو ہم پھر ایک انٹری ٹیسٹ ہوتے ہیں, میرٹ وائز بچوں کو سلیکٹ کرتے ہیں, جتنی سیٹس اویلیبل ہیں اس پہ سلیکٹ کرتے ہیں. کچھ ملکوں کی لینگویج کی بھی ریکوائرمنٹ ہے, تو ہم لینگویج بھی سکھاتے ہیں ساتھ. جس طرح ہم جاپان بھیج رہے ہیں تو جاپنیز لینگویج سکھاتے ہیں, چائنا بھیج رہے ہیں چائنیز سکھاتے ہیں, فن لینڈ ہم بچے بھیج رہے ہیں تو فنش لینگویج بھی سکھاتے ہیں. زبردست. تو یہ ہم پورا ہول پیکیج 360 پیکیج ان کو اسکل بھی سکھاتے ہیں, لینگویج, کلچر, اور تب ہم وہ باہر کے ملک میں ایز پر دیئر ریکوائرمنٹ ہم ان کو باہر بھیجتے ہیں. باہر بھیجتے ہیں. ونڈرفل, زبردست. سو کس طریقے سے اپلائی کرنا ہے یہ بھی آپ سے آگے جا کے پوچھتے ہیں. جی میڈم. اور ظہیر صاحب ماشاءاللہ سے اب آپ ہومسائڈ انویسٹیگیشن یونٹ میں, ابھی تک اگر میں آپ سے کہوں کہ سب سے زیادہ جو کمپلیکیٹڈ مرڈر کیس تھا ابھی تک آپ کی پورے کریئر میں, پہلے 2 یا 3, پہلا بتا دیں, دوسرا اور تیسرا, سب سے جو مشکل تھا آپ کے لیے کہ یار یہ میں ہاؤ شوڈ آئی سالو دس؟ ایک پی ایس ایئرپورٹ میں ایک کیس تھا. ایک دراز میں ایک کام کرنے والا لڑکا تھا, ڈیلیوری بوائے تھا, اس کو جو ڈکیت سے انہوں نے اس سے ڈیورنگ رابری اس نے ریزسٹ کیا تو اس پہ انہوں نے فائر مار دیا اسے. تو وہ ہمارے لیے بڑا چیلنجنگ کیس تھا. سردیوں کے دن تھے اور یہ 2021 کی بات ہے. تو بالکل بلائنڈ مرڈر کیس تھا. اس میں ہمیں کچھ بھی ہمیں نہیں پتا تھا, ایون کہ جو فیملی اس کے ممبرز تھے انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ اس کی کسی کے ساتھ کوئی انویٹی ہے یا کوئی کسی کے ساتھ کوئی اس کا کوئی جھگڑا, کوئی ایسی ہو سکتی ہے جو بات. تو بالکل ہم زیرو پہ تھے. تو ہم نے پھر بسم اللہ کر کے, اللہ تعالیٰ ہمیشہ مدد کرتا ہے کوشش کرنے والوں کی اور بے شک اچھا کام کرنے والوں کی. تو ہم نے جب اس میں CCTV کیمراز سے ہم نے سٹارٹ کیا تو آہستہ آہستہ ہمیں کلوز ملتے گئے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم نے سردیوں میں بارش بھی نہیں دیکھی, سردی کو بھی نہیں دیکھا, اور ہم کیچڑ میں اور گیلے کپڑوں سے اور سردی میں ہم کیمرہ ٹو کیمرہ دیکھ رہے تھے, اسٹریٹ ٹو اسٹریٹ جا رہے تھے, ایک محلے سے دوسرے محلے جا رہے تھے. تو اللہ نے ہماری بڑی زبردست قسم کی مدد کی. تو اس میں پھر وہ ہمیں کلپریٹس جو تھے وہ اس میں ہمیں مل گئے تھے. تو انٹرسٹنگ یہ تھا کہ اس میں وہ اسی کے جس جگہ پہ یہ انسیڈنٹ ہوا مرڈر کا, اس کے بالکل قریب اس کا ایک جو مین مرڈر تھا بالکل اس کے قریب اس کا گھر تھا. اچھا. موسٹلی کرمنلز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ایریا میں, اپنے محلے میں وہ یہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ وہاں پہ اپنی وہ ایک بیلٹ ان کا ہوتا ہے ایسا لوگوں کے سامنے ایک, تو وہ اپنا خراب نہیں کرتے اس کو. لیکن اسے واللہ عالم اس ٹائم کیا تھا اسے کہ کوئی مخبری تھی کہ اس کے پاس کوئی, کیونکہ شام کے ٹائم پہ جو ڈلیوریز والے کوئی بھی ہے جو شعبہ ہے اس میں ان کے پاس کافی کیش ہوتی ہے, پیسے ہوتے ہیں. تو وہ اس کے لیے وہ تھا. تو اسے کہیں سے پتہ چلا, وہ لڑکا اس ایریا میں, جیسے ہر ایک ڈلیوری بوائے کا اپنا ایریا ہوتا ہے کہ اس ایریا میں اس نے ڈلیور کرنا ہے, تو وہ اس میں آتا رہتا تھا. تو میرا خیال ہے شاید اس کی پہلے سے اس پہ نظر تھی. تو اس میں پھر جب تک وہ میرے پاس کیس تھا اس میں نے 2 جو اس کے ساتھی تھے ان کو پکڑا تھا. یہ لڑکا جو مین تھا اس ٹائم بھاگ گیا تھا پہلے, تو
پھر ہم نے کافی اسلام آباد F11 F10 اس کی کوئی ہمیں پریزنس کا پتہ چلا تو ہم نے لوکیٹ اس کو کرتے رہے, لیکن کافی وہ ہم سے وہ کھیلتا رہا ہائیڈ اینڈ سیک. تو فائنلی وہ ایک دفعہ تو گیا ترکی, بھاگنے میں کامیاب ہوا ان آفیشلی, تو لیکن یہ ہے کہ پھر وہ واپس آیا, اس نے سمجھا کہ شاید کیس کلوز ہو گیا ہے, بھول بھلا گئے. تو تقریباً 1 سال یا اس سے تھوڑا سا ٹائم زیادہ گزرا تو اس میں وہ پھر پکڑا گیا, تو وہ پھر ہم نے اسے پھر پکڑ کے دوبارہ ہم نے جیل بھیجا. تو اب اس کو کیا سزا ہوئی ہے؟ موسٹلی جو ہمارے بلائنڈ مرڈر کیسز ہوتے ہیں اس میں سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے, جو آپ جیسے کیس کو ہم بناتے ہیں اس میں پھر ظاہر ہے سارا ہر چیز ہم خود اس ٹائم تو ہم مینیج کر لیتے ہیں جو ہم لکھنا پڑنا ہوتا ہے, لیکن بعد میں جب ایویڈنس ہوتی ہے کورٹ کے سامنے تو اس میں پھر ظاہر ہے جو وٹنسز جو ہم نے اس میں رکھے ہوتے ہیں ان وٹنسز نے پھر وہاں پہ بورڈلی یا سمجھداری سے وہ کام کرنا ہوتا ہے. لیکن یہ ہمارے سوسائٹی میں کچھ ہے بھی اس طرح کی چیز کہ جس چیز کو ایکسپیرینس جس بندے کو ہے وہ تو اس کو اچھے طریقے سے کر لے گا, لیکن جو عام پبلک ہے اس کو ایویڈنس کا وٹنس کا وہ ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو وہ کورٹ میں جا کے تھوڑا پھر بندہ ہو جاتا ہے, پزل ہو جاتا ہے وہ اس طرح سے. تو اس کا یہ تھا کہ اس کو پنشمنٹ ہوئی تھی, عمر قید کی ہوئی تھی, مطلب اسے نہیں ہو سکی, ڈیتھ پینلٹی نہیں ہو سکی, لیکن یہ ہے کہ اسے عمر قید ہوئی تھی, تو وہ بھی جیل میں ہی ہے. بس ناظرین دیکھیں, برے کام کا برا نتیجہ ہے اور یہ بڑا مشکل کام ہے, یہ آپ نے شیئر کیا ہمارے ساتھ, دیٹس ونڈرفل. سو باتیں چل رہی ہیں, ایئر کموڈور ریٹائرڈ ندیم خالد صاحب جو کہ ڈین آف سکلز نیو ٹیک ہیں, اور ظہیر الدین بابر صاحب جو کہ انسپیکٹر ہیں جی ہومسائڈ انویسٹیگیشن یونٹ کینٹ سرکل, ساتھ میں نعت خوانی کرتے ہیں اور ٹینٹ پیگنگ پلیئر بھی ہیں. اس کے والے سے بھی ان سے گپ شپ لگائیں گے, لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جیسی بات چیت شروع ہوتی ہے رمضان میں تو ہماری بریک آ جاتی ہے جو کہ ہوتی ہے کمرشل بریک, اس کے بعد ملتے ہیں آپ سے. جی ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. ہمارے جو دونوں مہمان ہیں ان سے گپ شپ لگ رہی تھی. ایئر کاموڈور ریٹائرڈ ندیم خالد صاحب جو کہ ڈین آف سکلز ہیں نیو ٹیک نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی, اور ہمارے دوسرے مہمان جو ہے ظہیر الدین بابر صاحب جو کہ انسپیکٹر ہیں ہومسائڈ انویسٹیگیشن یونٹ کینٹ سرکل, اور ساتھ میں نعت خوان بھی ہیں اور ٹینٹ پیگنگ پلیئر بھی ہیں. سر سب سے پہلے میں ایئر کاموڈور ندیم خالد صاحب, اب یہ مجھے بتائیں کہ اگر فرض کریں کافی سارے جو بچے ہیں اس کے جو کورسز ہیں کہ پورا 3 to 4 ایئرز آپ کو پڑھنا پڑے گا؟ جی ہماری یونیورسٹی میں 4 ایئرز بیچلرز پروگرام ہے, بی ایس پروگرام, 4 ایئرز وہ تو پراپر جس طرح باقی یونیورسٹیز میں ہوتا ہے. یہ جو شارٹ کورسز ہیں سکلز کے کورسز ہیں یہ 3 months کے ہیں, 6 months کے, 9 months up to 3 years ہیں, اور یہ اس کے لیے بہت ہم 8ویں پاس بچے بھی لیتے ہیں, جس طرح فیشن کے ہم لڑکیاں لیتے ہیں 8ویں پاس بھی, 10ویں پاس بھی ہیں, ایف ایس سی کے بھی کچھ کورسز ہیں ڈپینڈنگ آن دی کورس. اور یہ سکلز ایسا شعبہ ہے جو میں خاص طور پہ اپریشیٹ کرنا چاہوں گا, ہماری جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی بہت زیادہ فوکس ہے, کیونکہ ماشاءاللہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے بہت بڑا یوتھ بلج ہے, مور دین 60% آر بلو دی ایج آف 30, تو ان کو امپلائبل بنانا ہے, تو اسکلز از دی وے فارورڈ. تو یہ گورنمنٹ بھی اس کو بہت اسپانسر کر رہی ہے, اور بلکہ گورنمنٹ کی سائڈ سے ایک پرائم منسٹر یوتھ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے نام سے ایک پورا چلتا ہے جس میں فری کورسز بھی کراتے ہیں, تو اس سے بہت امپلائبلٹی ماشاءاللہ پاکستان کی یوتھ میں. اچھا, تو اس میں جو 3 month کا کورس ہے اس میں کیا کون سے کورسز ہوں گے؟ جی ہمارے 3 months کے فیشن کے بھی کورسز ہوتے ہیں, لڑکیوں کے لیے بھی کورسز ہوتے ہیں, ہاسپٹیلٹی کے بھی کورسز ہیں. ہاسپٹیلٹی مطلب ہوٹل مینجمنٹ؟ جی ہاسپٹیلٹی میں ہمارا فرنٹ ڈیسک ریسیپشن آ جاتا ہے, ہاؤس کیپنگ آ جاتی ہے, فوڈ اینڈ بیوریجز آ جاتا ہے, کلری آرٹس آ جاتا ہے, کوکنگ آ جاتی ہے, تو اس طرح ہر قسم کی چیز ہاسپٹیلٹی میں. اور یہ ہمارا اتفاق سے سب سے زیادہ پاپولر شعبہ ہے, اور اس کی 100% امپلائبلٹی ہے ماشاءاللہ, جو بھی کرتا ہے یہاں سے. کوکنگ ہے اس کے اوپر بھی ہے, کوکنگ بھی ہے, کلری آرٹس بھی ہے, کچن اسسٹنٹ بھی ہیں, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا جو کچھ ایک ہوٹل یا ریسٹورینٹ یا گیسٹ روم میں ہوتا ہے ہر چیز اس میں کورڈ ہے. تو بیسیکلی جو خواتین اور لڑکیاں ہیں وہ اگر اپنا ریسٹورینٹ بزنس تو وہ یہ والا ریسٹورینٹ کورس کر سکتی ہیں؟ جی ہمارا کورس کرنے کے بعد کئی جو بچیاں ہیں ماشاءاللہ وہ انٹرپرینور بن جاتی ہیں, اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کر دیتی ہیں, وہ لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. کئی لیٹ سے کسی ریسٹورینٹ یا ایون ہمارے جو یہاں سے نکلے ہیں اسٹوڈنٹس, وہ اس وقت آپ پی سی میں جائیں, موون پیک, میریٹ, یہ سب میں ہمارے بچے ماشاءاللہ وہاں پہ آپ کو ملیں گے. اچھا, تو یہ جو اسکل کورسز ہیں یہ 3 months سے 6 months سے لے کے 1 year کے ہیں؟ جی میڈم. شارٹ کورسز 3 اینڈ افورڈیبلٹی کا بتائیں گے کہ 3 months کا کورس اندازاً ایک رف اماؤنٹ اگر بتائیں؟ یہ ہم بہت, چونکہ ہمارا کوشش ہے میکسیمم لوگ ہیں, ایک تو میں نے آپ کو بتایا گورنمنٹ کا پروگرام ہے وچ از اسپانسرڈ وچ از فری فار دی اسٹوڈنٹس, تو وہ اس میں آتے ہیں تو وہ فری کورسز کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے باقی کورسز میں ڈپینڈنگ آن دی کورس 5,000 سے 15,000 پر منتھ پہ ہم یہ کورس کراتے ہیں.
جس میں یہ 3 مہینے کے کورس میں لیٹ سے اگر 5000 ہے تو 15000 میں یہ بچہ کر لیتا ہے. اچھا تو یہ بتائیں خالد صاحب، یہ ندیم صاحب یہ بتائیں کہ اس میں ایج کا کوئی ریسٹرکشن ہے؟ جی یہ ڈیپینڈنگ کرتا ہے. ویسے جو ایک نیپٹیک ادارہ ہے نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، انہوں نے 18 to 40 ایئرز ایک ایج رکھی ہوئی ہے کہ اس کے درمیان یوتھ کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن ہمارے کچھ کورسز ہیں جو اپنے کورسز ہیں اس میں ہم جس ایج کے بھی ہوں لے لیتے ہیں. ہمارے پاس ایک 94 ایئر اولڈ لیڈی ہیں، انہوں نے 2 کورسز کیے ہمارے پاس ماشاءاللہ، فیشن کے کورسز کیے. انہوں نے ایک کورس کیا، ان کو اتنا پسند آیا شی ڈیڈ اے سیکنڈ کورس آلسو، اور وہ بچوں کو سکھاتی بھی تھیں ساتھ ساتھ. اچھا تو اس طرح کوئی ایسا اسکلس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تعلیم کسی عمر میں بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. اوکے زبردست. ناظرین اٹس اے گریٹ اپرچونٹی. ابھی تھوڑی دیر بعد میں ان سے ضرور پوچھوں گی کہ ان کی جو ویب سائٹ ہے اور جو سوشل میڈیا کے ان کے پلیٹ فارمز ہیں وہ کون کون سے ہیں. سو ظہیر الدین بابر صاحب، آپ ماشاءاللہ سے ٹینٹ پیگنگ کو اردو میں کیا کہیں گے؟ نیزہ بازی کا بھی آپ شوق رکھتے ہیں. تو کدھر یہ راولپنڈی میں جو کورس ہے میں نے ویسے تو مجھے شوق یہ لگا بچپن سے. اچھا. میرے والد صاحب مرحوم اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ بہت اچھے پلیئر تھے. تو آپ نے اگر یہ نیزہ بازی کی اگر ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں تو اس میں ایک صوفی نذیر کا بڑا نام ہے. تو صوفی نذیر صاحب جو ہے وہ میرے انکل ہیں. وہ میرے ابو کے ساتھ ہم ایک کلب میں وہ کافی ٹائم دوڑتے رہے ہیں. سٹارٹ میں بہت جب ہم چھوٹے ہوتے تھے اس ٹائم ہم ان کو دیکھتے تھے، اور اس ٹائم سے مجھے یہ شوق تھا. لیکن اس ٹائم چونکہ میں اسٹڈیز میں تھا تو والد صاحب نے اتنا وہ پھر مجھے الاؤ نہیں کیا. تھوڑا بہت وہ کہتے تھے چلو ہلکا پھلکا کر لو، لیکن پراپرلی آپ اس ابھی فیلڈ میں نہ آئیں، پہلے اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں. پھر اس کے بعد ظاہر ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی تو پھر جاب میں آ گیا. جاب میں پھر اب آ کے تھوڑا مجھے ٹائم ملنا شروع ہوا ہے. تو اب میری تقریباً 2 سال سے اب اس میں انٹرسٹ بہت زیادہ ہے. تو میرا جو کلب ہے، جو میری ٹیم ہے، وہ ادھر ہی اڈیالہ جیل کے پاس ہی ہے، گاؤں ایک جبر میں آنا وہاں پہ ہے، اور گورکھپور وہاں پہ میرے کلب ممبرز ہیں. تو انہی کے ساتھ میں ٹینٹ پیکنگ کرتا ہوں. گھوڑے بھی ہمارے وہیں پہ ہوتے ہیں. اوکے. تو ظاہر ہے یہ چونکہ گراؤنڈ کی گیم ہے اور ایک لانگ گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کی اچھی خاصی لینتھ ہوتی ہے، تو پھر سٹی کے اندر تو ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ جیسے اسلام آباد میں F9 پارک ہے یا پنڈی میں ہے ریس کورس پارک، تو وہاں پہ ٹینٹ پیکنگ یہ کرواتے ہیں، گورنمنٹ کرواتی ہے. تو ویسے ہم اپنے طور پہ جو یہ ہوتے ہیں فیسٹیولز ہوتے ہیں ہمارے، وہ گاؤں کے ایریا میں جو رورل ایریاز ہیں ریموٹ تھوڑا، جیسے گجر خان ہے، جاتلی ہے، ٹیکسلا ہے، اٹک ہے، جیلم ہے، دینا ہے، اس ایریا میں ہم کرتے ہیں ٹینٹ پیکنگ. تو بس یہ ہے کہ اپنے ایک فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہے اور مینٹل سیٹسفیکشن بھی ہے. زبردست. ناظرین ضرور ہونی چاہیے. آپ اتنا اسٹریسفل کام کریں تو ساتھ ساتھ آپ کی ایک فزیکل اینڈ ادروائز ریلیکسیشن کے لیے کوئی نہ کوئی ہابی ہونی چاہیے. ہمیں جوائن کیا ہے، آپ سے دونوں سے گپ شپ چلتی رہے گی، علینا طاہر نے، جو کہ خوبصورت آواز کی مالک نعت خوان ہے. السلام علیکم. کیا حال ہیں آپ کے؟ بہت شکر الحمدللہ. کون سا کلام آج سنائیں گی آپ؟ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار تو. اچھا، پہلے آئی ہیں ہمارے شو میں؟ نہیں، فرسٹ ٹائم آئی ہیں. ویلکم. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ بلند. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. اور اچھا سوری، بریک کا اشارہ ہے، لیکن علینا طاہر جو ہماری فرسٹ ٹائمر ہیں آن آر شو، وی آر سو ہیپی ٹو ہیو ہر. اور یہ جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں گی، لیکن بریک کے بعد ڈائریکٹلی انہی سے ہی شروعات کریں گے. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. نجف کربلا سے آتا ہے ہمارا رزق، انوکھی ادا سے آتا ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں
ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، سنتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب۔ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ فرسٹ ٹائم ایکسپیرینس کیسا تھا؟ اچھا تھا، اس شو پہ فرسٹ ٹائم آئی ہوں، انشاءاللہ آپ کو دوبارہ انوائٹ کریں گے۔ جزاک اللہ۔ سو ناظرین، آج جو ہماری خوبصورت پیاری سی نعت خوان علینا طاہر، جن کا ڈیبیو تھا ہماری نشریات میں، سو اب آپ کا ڈیبیو بھی ہو گیا، تو کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گی رمضان کے حوالے سے ویورز کو؟ میں جو اپنی طرف سے، کیونکہ میں سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میرا لاسٹ سیمسٹر ہے، اچھا، تو لائک رمضان کا مہینہ بھی ہے، تو جو میں ایک میسج دینا چاہتی ہوں وہ یہی ہے کہ آپ دین و دنیا کو ساتھ لے کر چلیں، مطلب آپ اپنی اسپریچویلٹی کو بھی ساتھ لے کے چلیں، دنیا کو بھی ساتھ لے کر چلیں، اور ساری چیزوں میں بیلنس ہونا چاہیے، اور آپ لوگوں کو جتنا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں اتنا کریں، مطلب اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، لیکن زندگی کا اصل مزہ تو وہ ہے جب آپ دوسروں کے لیے بھی جئیں۔ لیکن کبھی کبھی اپنے لیے تھوڑا زیادہ جئیں گے تو دوسروں کے لیے جی سکیں گے، یہ بھی ہے، لیکن بس آپ باقیوں کی مطلب ویلفیئر کے کام میں جتنا زیادہ آگے ہو سکتے ہیں، لوگوں کے، اگر آپ کو اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو کیوں نہ آپ لوگ بڑھ کے دوسروں کی بھی مدد کریں۔ بے شک بے شک۔ تھینک یو سو مچ فار یور پریزنس، اور آپ کے لیے ٹاپس فروٹ جوسز والوں کی طرف سے گفٹ ہیمپر ہے، اور انشاءاللہ ابھی تو
اگلے ہفتے بھی اپیرنٹلی میرا شو ہوگا انشاءاللہ آپ کو. تھینک یو یہ آپ کے لیے. اور ناظرین آج کا سوال, بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج کا سوال ایک مرتبہ پھر بتا دوں کہ کس صحابی نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اعتکاف کیا تھا, یعنی اعتکاف میں بیٹھے تھے. سو کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357, بلکہ آپ دونوں کی اجازت سے کال بھی لے لیں. ہیلو السلام علیکم. اوکے سوری ناظرین کال ڈراپ ہو گئی. سو اچھا, ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ندیم خالد صاحب جو کہ ڈین آف سکلز ہیں نیو ٹیک نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی, ان سے بھی بات چیت ہو رہی تھی اس کے حوالے سے. اچھا, اگر سوشل میڈیا پہ کانٹیکٹ کرنا ہو, کوئی انٹرسٹیڈ ہو, ظاہر ہے آپ کے اتنے سارے کورسز ہیں, 3 months کا ہے ناظرین, 6 months کا اور ایئر کا, اور پھر اس کے بعد 4 years کا بھی ہے. سو کیسے کریں؟ نیو ٹیک کریں صرف؟ جی ہمارا نیو ٹیک کی پراپر ویب سائٹ ہے newtech.edu.pk, تو اس پہ جائیں گے تو ہمارے جو بھی لیٹ سے کسی قسم کے ایڈمیشنز ہیں, بیٹ بھی انڈر گریڈ, ماسٹرز, PhD یا سکلز کے کورسز کی, سب اس پہ ایڈورٹائز ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ آئیں, اس میں ہمارا ایڈمیشنز کا لنک بھی ہوتا ہے, تو اٹس آل آن لائن. تو آپ اس پہ کلک کریں گے تو وہ آپ سے ایڈمیشنز آپ کی ہو جائیں گی, تو سب کچھ آن لائن ہو جائے. جی میڈم عظیم ضرور آپ کر سکتے ہیں. ظہیر صاحب, یہ مرڈر کے کیسز آبویسلی آپ جو ہے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, اٹس اے ویری ٹیڈیس جاب. تو اگر فرض کے خدا اللہ نہ کرے کوئی اس طرح حادثے میں فوت ہو, لیکن آبویسلی دنیا ہے, اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں اور یہ چیزیں جو ہے چلتی رہتی ہیں. تو اگر کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو گیا ہے, فرض کریں میں اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر میں ہوں, میں نے دور سے دیکھا ہے کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوا ہے اور کسی کو گولی لگی ہے یا کسی کے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا, تو کیا اس کی جا کے مدد کرنی چاہیے؟ کیونکہ جنرلی لوگ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ جی اوہو ان کے پاس نہ جائیں, وہ بیچارہ خون میں مطلب وہ تڑپ رہا ہوگا, کچھ ہے, اس کو فرسٹ ایڈ کے علاوہ کسی ایمرجنسی میں بھی نہیں لے کے جائیں گے, تھنکنگ کہ آپ پھنس سکتے ہیں. ایسا ہے کیا؟ نہیں, ایسا پبلک میں جو یہ ایک متھ بنی ہوئی ہے, ایسا اس کا رول بعد میں کیا ہوتا ہے؟ کیا آپ اس کو اس انویسٹیگیشن میں لاتے ہیں؟ جس وجہ سے لوگ اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں, اس کی مین ریزن یہی ہے جو آپ نے بھی بات کی کہ جی پولیس سے پھر ہمیں کرنا پڑے گا. وہ پھر آپ بطور وٹنس اس میں آ سکتے ہیں, لیکن میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جان بوجھ کے کسی کو تنگ یا خراب نہ کروں. دیکھیں, ایک بائی پاسر ہے, ایک گزرنے والا جو ہے, اب وہ اس کیس کو, کسی دوسرے کا کیس ہے, اس کو کیسے وہ لے کے چل سکتا ہے, یا وہ ایک دشمنی کیسے مول لے سکتا ہے؟ مینز کہ جس نے اس کو فائر مارا ہے, تو جیسے ہماری سوسائٹی ہے اس میں پھر لوگوں کو تھریٹس آتی ہیں, تو لیکن جو فرسٹ ایڈ ہے وہ تو دینی چاہیے. مطلب میں یہ کہی تھی کہ ایک انسان کو, لیکن وہ جنرلی لوگ گزر جاتے ہیں یہ کہہ کے, تو اس کے لیے بھی آپ کو ایک اویئرنیس کیمپین کرنی چاہیے کہ جی آپ اگر فرض کر کسی نے مارا ہے اور وہ بھاگ گیا ہے, اور میں 5 یا 2 منٹ بعد گزر رہی ہوں یا گزر رہا ہے کوئی, تو وہ دیکھے گا کہ ایک آدمی زخمی پڑا ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے مارا, تو اس ٹائم پہ اس کو اٹھا کے ایٹ لیسٹ کوئی نیئر بائی ہاسپٹل میں لے جانا ضروری ہے. اس ٹائم تو ہمارے پاس پاکستان میں اور اسپیشلی پنجاب میں اور اسلام آباد میں سب سے بڑی جو فیسلٹی ہے وہ ریسکیو 1122 کی ہے. اوکے, تو اس ٹائم اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی, وہ ود ان 2 to 3 منٹس اپروچ کرتے ہیں, پہنچ جاتے ہیں, تو صرف ایک کال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کال کر رہے ہیں. تو ناظرین دیکھیں, کسی کو آپ زخمی حالت میں پڑا ہوا دیکھیں, موٹر سائیکل سے گر جاتے ہیں لوگ, ایکسیڈنٹ میں تڑپ رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ جو ہے اتنی بے حسی سے ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں, ایک کال 1122 پہ, جی 1122 1122 یعنی 1122 پہ کال کرنی ہے. اس میں کوڈ ڈائل کرنا ہوگا 05. وہ خود پوچھ لیتے ہیں لوکیشن, اس کے حساب سے وہ پھر کال ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اگر موبائل ہے تو ڈائریکٹلی 1122 کریں گے. جی 1122 ڈائریکٹ. اوکے, آپ کے پاس موبائل ہے تو آپ ڈائریکٹلی 1122 جو ہے وہ جو ایمرجنسی نمبر ہے اس کو ڈائل کریں. کوئی بیچارہ دیکھیں کسی کی جان بچ سکتی ہے آپ کی جو ہے اس طرح کے عمل سے, اور کسی کی جان جا سکتی ہے آپ کے صرف دیکھ کے ویڈیو بنانے سے, تو آپ بھی اسی جرم میں برابر کے شریک بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کی نظر میں. پولیس تو ظاہر ہے آپ تو اپنا کام کریں گے, لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ کی نظر بھی سب دیکھتی ہے, ان سے بھی ڈرا کریں. آن دس نوٹ ایک چھوٹا سا ناظرین وقفہ ہے, وقفے کے بعد ظہیر الدین بابر صاحب سے انہی سے شروعات کریں گے. نعت رسول مقبول آپ کی سنتے ہیں, اور ہمارے ساتھ ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ندیم خالد صاحب بھی موجود ہیں. تو خوب ساری جو رہ گئی ہیں باتیں وہ بریک کے بعد.
آلِکَ وَأَصْحَابِكَ یا سیدی یا نور اللہ. آقا حضور آپ ہیں سردار انبیاء، امی لقب ہے احمد مختار مجتبی. بھیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام، ہو جائے میری عمر سے ذکر میں تمام. صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سرکار بڑھ کے آپ سا کوئی امین نہیں، سرکار بڑھ کے آپ سا کوئی ہنسی نہیں. سرکار بڑھ کے آپ سا کوئی امین نہیں، سرکار بڑھ کے آپ سا کوئی ہنسی نہیں. بھیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام، ہو جائے میری عمر سے ذکر میں تمام. صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. چہرہ حضور شمس و قمر کا بھی فق ہوا، انگلی اٹھی تو چاند کا سینہ بھی شق ہوا. بھیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام، ہو جائے میری عمر سے ذکر میں تمام. صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اس بزم کائنات میں سرکار آپ ہیں، سب کچھ خدا کی خلق میں سرکار آپ ہیں. بھیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام، ہو جائے میری عمر سی ذکر میں تمام. صلی علی نبینا صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. آقا حضور کرتا رہا ہوں علی علی، مطلوب مجھ کو ایسے ہے سرکار کی گلی. بھیجوں سلام آپ پر سرکار صبح و شام،
ہو جائے میری عمر سے ذکر میں تمام. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. میرے حضور میرا وسیلہ حسین ہے اور صبح و شام میرا وظیفہ حسین ہے. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سبحان اللہ ظہیر صاحب، ماشاءاللہ بڑی پیاری آپ کی آواز، ماشاءاللہ زبردست. اب یہ کہ ہمارے پاس ٹائم بھی شارٹ ہے اور مجھے سننے میں آ رہا ہے کہ آپ نے افطاری پہ جانا ہے، کیونکہ آپ سنا رہے ہیں. تو میں آپ کا اچھا سا پیغام ہمارے ویورز کو دینا چاہیں گے. آئیے تشریف رکھے، آئیے. اچھا سوری، ادھر ہی، سوری بابر، ادھر ہی بتا دیجیے کوئی اچھا سا پیغام دینا چاہیں گے آپ. پیغام سب سے جو ضروری ہے ہم سب کے لیے وہ ہیومینٹی ہے، انسانیت ہے. تو انسانیت ہے تو سب کچھ ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمارے لیے انسانیت کا ہی ہمیں درس دیا اور ان کی ساری زندگی انسانیت پہ ہی ہم نے سارا ان کا جو حسن حسنہ ہے وہ پڑھا بھی ہے، دیکھا بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی یہی ہیں، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد ہیں اور حقوق العباد ہی انسانیت ہے. تو سب کو یہی میری طرف سے پیغام ہے، ریکویسٹ ہے کہ انسانیت کا خیال کریں، انسانیت کے ناطے لوگوں کی ہیلپ کریں، مدد کریں. جیسے میم نے بھی کہا کہ اگر کہیں کوئی انسیڈنٹ ہو تو اس کو فوری طور پہ اس کو فیسیلیٹیٹ کریں. اس چیز سے نہ ڈریں کہ آپ کو کہیں کوئی وٹنس بنا لیا جائے گا یا آپ کورٹ کچہری جائیں گے. تو آپ انسانیت کے ناطے اپنا فرض ادا کریں، ہم بھی انسانیت کے ناطے آپ کو تکلیف سے بچائیں گے. زبردست، تھینک یو، ونڈرفل ہیونگ یو. اور انشاءاللہ عید کے بعد مارننگ شو ہوگا تو اس میں آ کے ایک پورا ڈیٹیل شو کریں گے تاکہ لوگوں تک اس حوالے سے اویئرنیس اور پھیلے. تھینک یو ظہیر صاحب، یہ آپ کے لیے سکون وی چینج لائفز ان کی طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ. اور سر ایک آپ کے لیے ایئر کوموڈور ریٹائرڈ ندیم خالد صاحب جو کہ ڈین آف سکلز ہیں نیو ٹیک نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی. سر ادھر آئیے، ابھی ایک تصویر، آپ کو جلدی ہے کہیں جانا ہے آپ نے اس وقت. تو آپ سر کوئی اچھا سا پیغام اپنے ویورز کو دینا چاہیں گے؟ میری طرف سے یہ پیغام ہے، یہ ماشاءاللہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے بہترین ٹریننگ کا مہینہ ہے. اس میں ہم عبادات بھی زیادہ کرتے ہیں، حقوق العباد کا بھی خیال کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں. تو میرا یہ جنرل مشاہدہ ہے، اپنے آپ بتا رہا ہوں کہ اس مہینے ہم پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد باقی 11 مہینوں میں تھوڑا سا ذرا کمی آ جاتی ہے. تو میری طرف سے یہی میسیج ہوگا کہ یہ جو ہم ٹریننگ اس مہینے میں حاصل کرتے ہیں اس کو باقی 11 مہینوں میں بھی لے کے جائیں، مسجدوں میں بھی اسی طرح جاتے رہیں اور اس کو آگے کیری آن کریں. بہت شکریہ، تھینک یو، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آپ کے تشریف آوری کا ایک یادگار تصویر بھی کھینچ لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی تشریف آوری کا. سر ایک آپ کے لیے بھی تھا، کدھر گیا؟ اچھا آپ کو دیا میں نے. سر ابھی آپ رکیں، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد ہم واپس آئیں گے. آئیے ناظرین، انشاءاللہ آپ سے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ملیں گے. ہمارے ساتھ ہمارے ایک اور زبردست آواز کے نعت خوان ہیں، ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. اور جو آج کی ڈش ہے وہ بھی ڈش نکالنی ہے آپ لوگوں کے سامنے. آج جو ہے چکن پلاؤ بنا ہے، خوشبو آ رہی ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ. انشاءاللہ آپ سے ملتے ہیں. ان ہمارے پیارے محترم مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ویلکم بیک، واپس آ چکے ہیں. ہم سوری چکہ ہم کافی ساری جو ہے چیزوں میں لگے ہوئے تھے. اینڈ میں شو کا اینڈ ہونے والا ہے اور ایکچولی آج میں غمزدہ ہوں تھوڑی سی، لیکن اس کو اوور کم کرنے کے لیے میں تھوڑا سا اپنے آپ کو لائٹ کر رہی ہوں. میرا ایک بہت ہی پیاری پیٹ ڈاگ ہے، اس کے ساتھ ابھی مجھے کال آئی تھی. آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو بی اوکے. تو ہمارے جو آج کے دوسرے مہمان ہیں عمران علی مدنی. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک، شکر الحمدللہ. کب سے آپ کر رہے ہیں نعت خوانی؟ اسکول سے
माशाल्लाह, माहौल में भी वालिदैन की ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चैनल्स पे आपके सामने भी आते रहते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के सवाल का आपको जवाब सही बता दूं कि किस सहाबी ने सबसे पहले मस्जिद नबी में इत्काफ किया था। आंसर इज़ हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, सॉरी माफ़ कीजिएगा। सो ये सही जवाब था। जिन्होंने सही जवाब दिया उनके जो नाम है वो आई होप अभी मिल सकेंगे, टीम मिल सकेंगे अभी नाम। ओके, नेक्स्ट जो शो होगा उसमें उनके नाम भी अनाउंस कर देंगे, जो कि सैटरडे आज का जो शो है उसके जो जो कुरानंदाजी में जिनके नाम निकले थे। और अब नाज़रीन चलते हैं, आज थोड़ा सा वो हो गया है फैजल, आप हमारे साथ साथ हैं, लेकिन आज की जो डिश है वो रह गई है भाई। आज की डिश जो है वो है चिकन पुलाव, साथ में रायता जो है वो बनाया है। आप दोबारा से हमारा रात को शो देख सकेंगे और कल सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें नाज़रीन, वाह जी वाह, है ना, माशाल्लाह से बना है। हमारी आज की रेसिपी, आपने हल्का हल्का इसको सिर्फ टॉस करना है और इसको आप निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें अलग-अलग है सारे, और इसका जो कलर है वो कितना प्यारा आया है। सो ये मुझे बताएं, आपको क्या चीज़ अफ्तार में ज़्यादा पसंद है? मैम सबसे पहले तो खजूर, फिर शरबत ठंडा थोड़ा सा हो जाए। हाँ, सबसे पहले पानी का मूड होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा पकौड़ों पे ध्यान दिला जाता है। पकौड़ों पे अटैक होता है। खुद क्या अच्छा बना लेते हैं? मैं वैसे आजकल पकौड़े ही बना रहा हूँ, अगर टाइम मिल जाए तो कौन से पकौड़े आपको पसंद हैं? आलू के, वो जो बेसन में खाली आलू के बेसन के, ओके, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। सो वो थोड़ा सा इजी है, वो खाली बेसन में डाला और घी में डाल दिया। चलें, ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज की जो रेसिपी है ये वाली पुलाव की ज़रूर ट्राई करें। मैं इसको भी थोड़ा सा हिला जुला लें ताकि हमारी माशाल्लाह से टीम भी खाएगी, और आपने तो आँखों से अपना रोज़ा जो है उसमें आपको लग रहा होगा भी हमने इसको अच्छी तरीके से, अब हमने हरी मिर्चें और ये भी शामिल कर लिया। सो थैंक यू सो मच कश्मीर वादी बनास्पति कुकिंग ऑयल, और इनका बहुत बहुत शुक्रिया। आज की रेसिपीज़ रेडी, ये आप देख सकते हैं, रायता भी है और साथ में चिकन पुलाव जो है ज़बरदस्त सा, खुशबू जो आ रही है वो मैं आपको नहीं बता सकती, अमेजिंग है। सो थैंक यू, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख लें, कमाल हो गया, धुआं निकल रहा है। आप लोग रोज़ा भी अब ऑलमोस्ट चंद ही लम्हों में अफ्तार होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी टीम का, सबका, जितने लोग हमारी नशियात में शामिल हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मैं आपके सामने से गुजर गया, आई एम सॉरी नाज़रीन, आज कुछ इमरजेंसी भी चल रही है। ओके जी, थैंक यू सो मच। अब हमने इनसे नाते रसूल मकबूल सुन लेते हैं, और आपके लिए इस्लामाबाद चाय की तरफ से ज़बरदस्त सा गिफ्ट हैम्पर, और साथ में नेक्सन बेबी गिफ्ट सेट, ये आपके लिए। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपके माशाल्लाह बच्चे हैं? नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह होंगे। ये आपके लिए, ठीक है, इंशाल्लाह, हमारी तरफ से भी इंशाल्लाह, बिल्कुल। सो नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे अब क्या हमारे पास टाइम है? आई एम सॉरी, मैंने पूछा नहीं। ओके, वो कह रहे हैं कि नहीं है टाइम भाई, इफ्तारी होने वाली है, इफ्तार का टाइम होने वाला है। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे 4 दिन के बाद, और फिर अपेरेंटली इंशाल्लाह 21 मार्च 2026 को ईद अनाउंस हुई है। अब थोड़ा एक आध दिन आगे पीछे होगा तो वो इंशाल्लाह आपको सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पता लग जाएगा। बस प्लीज़ सेफ़ रहें, अपनी सेफ्टी का ख्याल करें, और बहुत रश वाली जगहों पे जाने से गुरेज करें। कुछ हालात जो है थोड़े सिक्योरिटी के हालात भी ऐसे हैं। सो बी सेफ़ एंड बी वाइज, और इतना ज़्यादा खाम खा के पैसे खर्च ना करें। पैसों को कुछ ऐसे वक्त भी आ सकते हैं जिसके लिए आपको बचा के रखने चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी, ज़िंदगी रही तो अभी आने वाले दिनों में। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा उलवरा है। अल्लाह
اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین ہے، فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے، لاج رکھ لو گدائے کرم کی، بھر دو میری خالی جھولی، لاج رکھ لو گدائے کرم کی، بھر دو میری خالی جھولی، کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا، تیری محفل سے خالی گیا ہے، کوئی یہ نہ کہے تیرا منگتا، تیری محفل سے خالی گیا ہے، میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، میرا بھی ہے کوئی دنیا والو بے سہارا، مجھے تم نہ سمجھو، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، ساتھ میرے میرا پیشوا ہے، میرا رب ہے، میرا مصطفیٰ ہے، نام پر تیرے سب کچھ ملا ہے، نام پر تیرے سب کچھ فدا ہے، نام پر تیرے قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، نام پر تیرے قربان جاؤں، ہم غریبوں کا تو آسرا ہے، اور خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، خیر سے تم ہی خیر الورا ہو، اور تم ہی سید الانبیاء ہو، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا، تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا،
تیرے رب کا یہی فیصلہ ہے. لب پہ ہے تا